جوا یا گیمبلنگ ایک ایسی لعنت ہے جسے قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نہ صرف گندے کام بلکہ شیطانی عمل کہہ کر انسانوں کو اس سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اہل ایمان یقیناً شراب اور جوا اور بت اور پانسے یہ سب گندے کام ہیں، شیطان کے عمل میں سے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ البقرہ کی اس آیت کے اندر اگر ہم غور کریں تو اس قرآنی آیت کے اندر شراب اور جوئے کا ذکر ایک ہی لائن کے اندر موجود ہے، جس کا مطلب کہ ان کا انسانی دماغ پر ان دونوں چیزوں کا سائیکالوجیکلی طور پر ایفیکٹ بالکل ایک جیسا ہے۔ کیونکہ شراب کے اندر اگر انسان اپنا ہوش کھو بیٹھتا ہے تو جوا بھی ایک ایسی لعنت ہے کہ اس کے اندر بھی انسان لالچ یا مال کے چھن جانے کے خوف کی وجہ سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو نہ صرف کھو بیٹھتا ہے بلکہ حلال اور حرام کے فرق کو بھی بھول جاتا ہے۔ ہماری سوسائٹی کے اندر ایسی ہزاروں مثالیں موجود ہیں جن کے اندر جوئے کے دوران ایک اچھا بھلا نوجوان جو کہ اچھا خاصا کماتا تھا اس جوئے کی لت کے اندر لگ کر اپنا تمام سرمایہ اس کے اندر لٹا کر کنگال ہو گیا، یہاں تک کہ اس کی خودکشی کی نوبت تک آ گئی۔ ایکسٹریم کیسز کے اندر تو لوگ اپنے بیوی بچے تک اس جوئے کے اندر لگا دیتے ہیں۔ جب یہ نشہ حد سے بڑھ جائے تو یہ لوگ جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر چوری کرنا تو دور کی بات لڑائی جھگڑے اور قتل تک کو ایک جرم نہیں سمجھتے، جو کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ شیطان اس عمل کے ذریعے لوگوں کے اندر دشمنیاں ڈلوا کر قتل و غارت کو بڑھاوا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے جو کہ اس انسان کا خالق ہے شراب، جوا اور سود جیسی حرام چیزوں کو جو کہ انسان کو اور اس کے دماغ کو تباہ کر سکتی ہیں اسی مصلحت کی وجہ سے حرام کی ہیں، کیونکہ اس کے اندر انسانوں کے لیے فائدے سے زیادہ نقصان ہے۔ اور دوسرا یہ شیطان کا ہتھیار ہے، یہ انسانوں کو لالچ اور نا امیدی اور گمراہی کے اندر ڈال کر انہیں بنا ایمان کے گمراہی کی موت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں پر آج ہم لوگوں نے نہ سود، نہ شراب اور نہ فحاشی کو کوئی گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے تو وہیں پر جوئے کو ایک بزنس یا پھر گیمز کے طور پر قبول کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ ایک ہندو پارلیمنٹیرین پاکستانی پارلیمنٹ کے اندر کھڑا ہو کر مسلمان حکمرانوں کو شرم دلوا رہا ہے کہ تمہارے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ سود سے منع کرتا ہے، ایسے لوگوں کو منافق کہتا ہے، اور تم لوگ ہو کہ IMF سے سود در سود قرضے لے کر اپنا ملک چلا رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ اس طرح سے تمہارا ملک ترقی کر سکتا ہے۔ سر جب قرآن شریف کہتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سود حرام ہے، اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے، مگر یہاں پر سود لیا بھی جا رہا ہے اور سود دیا بھی جا رہا ہے، تو مجھے بتائیں ہمارا ملک خاک ترقی کرے گا؟ تو دوسری طرف ہمارے سپورٹس ایونٹ مثال کے طور پر PSL سے لے کر سوشل میڈیا اور پبلک سیلیبریٹیز اس جوئے کو سرعام آج پروموٹ کر رہے ہیں۔ ان اپلیکیشنز کا ٹرینڈ انڈیا، پاکستان اور ایسے ملکوں کے اندر جہاں پر لالچی ان پڑھ لوگ زیادہ تعداد کے اندر موجود ہیں وہاں پر حد سے زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ لوگ اپنا کل سرمایہ، گھر، بزنس اور سیونگز تک سب اس کے اندر اڑا کر کنگال ہو چکے ہیں۔ ایسی اپلیکیشنز کو گیمز کے نام پر پروموٹ کیا جا رہا ہے جہاں پر لوگوں کو لالچ دیا جاتا ہے کہ آپ یہاں پر گیمز کھیل کر بہت سارا پیسہ کما سکتے ہیں، بس کچھ پیسے ڈپازٹ کریں اور ان کو بڑھاتے بڑھاتے ہزاروں لاکھوں تک پہنچا دیں۔ خاص طور پر یہ ان پڑھ ٹک ٹاکرز اور لالچی سوشل میڈیا انفلوئنسرز، خاص طور پر یوٹیوبرز جو کہ 100 سے لے کر ہزاروں ڈالر لے کر اس کی پروموشن کر رہے ہیں، بنا یہ سوچے سمجھے کہ اس پیسے سے ان کا فائدہ تو ہو گیا، لیکن جو لوگ ان کے بہکاوے کے اندر آ کر اپنا پیسہ انویسٹ کریں گے ان کا کیا ہوگا؟ کتنی زندگیاں تباہ ہوں گی، کتنے گھر اجڑ جائیں گے، اس کو ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ بلکہ میرے خیال میں یہ اچھا ہی ہے، کیونکہ ایسے سو کالڈ لالچی انفلوئنسرز خود ہی ایکسپوز ہو رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ وہ صرف اپنے فائدے کے لیے اپنے لوگوں کا جو کہ ان پر ٹرسٹ کرتے ہیں ان کا ایمان اور ان کا بھروسہ کیسے بیچ رہے ہیں۔ ویسے تو میں اپنے یوٹیوب چینل پر کوئی پروموشن کرتا نہیں ہوں، لیکن اگر کرنی بھی پڑے تو میں سب سے پہلے اس چیز کی تحقیق کر لیتا ہوں کہ یہ کوئی حرام چیز نہ ہو یا پھر یہ کوئی اسکیم نہ ہو، کیونکہ اس چیز کی وجہ سے جو بھی ایفیکٹ ہوگا وہ میری ذمہ داری ہوگا۔ پر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج 8 سالوں کے اندر مجھے جتنی بھی پروموشنز کی آفر ہوئی ہیں وہ یا تو جوئے کی ایپس تھی یا کوئی حرام ڈیٹنگ ایپس وغیرہ، اور اسی لیے میں نے آج تک کسی بھی ایسی ایپ کی پروموشن نہیں کی، حالانکہ اس کے لیے مجھے ہزاروں ڈالر کی آفر ہوئی ہے۔ انفیکٹ ایک مہینے کے اندر مجھے 3 سے 4 بار اس طرح کی ایپس کی آفر ہوتی ہے اور میں ہر بار ان کو ریجیکٹ کر دیتا ہوں۔ مختلف ایجنسیز نام بدل بدل کر اس طرح کی پروموشنز کروانے کے لیے رابطہ کرتی رہتی ہیں، جس کا ثبوت بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ پر میں نے کیونکہ اللہ کو جواب دینا ہے تو نہ میں پیسوں کے پیچھے اپنا ایمان بیچ سکتا ہوں اور نہ آپ لوگوں کا بھروسہ۔ پر آج افسوس اس بات کا ہے کہ آج جگہ جگہ پر بل بورڈز اور پینافلکس پر آپ کو روڈ پر جاتے ہوئے بھی ان جوئے کی اپلیکیشنز کی پروموشن سرعام لگے ہوئے ملے گی، لیکن کوئی بھی گورنمنٹ لیول پر اس پر کوئی بھی ایکشن لینے کو تیار نہیں۔ پتنگ بازی، کبوتر بازی، کیرم بورڈ، تاش، شطرنج، سنوکر، ویڈیو گیم، لوڈو، کرکٹ، فٹ بال اور اب آن لائن گیم صرف جوئے کی سب سے بہترین مثال ہیں۔ پاکستان میں 3 پتی جیسی جوئے کی اپلیکیشن نے جو کہ گیمز کے نام پر آپریٹ ہو رہی ہے لوگوں کو آج تک بہت لوٹا ہے۔ لوگ شارٹ کٹ طریقے سے اپنا پیسہ کمانے کے لالچ کے اندر لاکھوں نہیں بلکہ اپنے کروڑوں روپے تک لٹا چکے ہیں۔
جو بھی شخص اس ایپ کے ذریعے اپنے پیسے لٹانے کے بعد لاس کے اندر جاتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ریفرل کے ذریعے باقی لوگوں کو جوائن کروا کر اپنی ریکوری کر سکے۔ پاکستان میں کچھ ہی عرصہ پہلے ایک بہت ہی مشہور کیس ہوا تھا جس کے اندر ایک شخص جس کا اپنا لوہے کا کاروبار تھا اس جوئے کی گیم کا ایسا عادی بنا کہ اپنا کاروبار اور کروڑوں روپیہ اس پر لٹا دیا۔ آخر میں خودکشی اور پھر اپنے خود کے اغوا کا ڈرامہ کر کے اس نے گھر والوں سے پیسے منگوانے کی کوشش کی، لیکن FIA نے اسے پکڑ لیا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ شخص کوئی جاہل نہیں تھا بلکہ ماسٹرز گریجویٹ تھا اور پڑھا لکھا شخص تھا جو کہ اس لالچ کے اندر آ کر اپنا گھر، کاروبار اور اپنی زندگی کو تباہ کر بیٹھا۔ دوبارہ ڈپازٹ کرنا ایسے لالچ پہ لالچ کی یہ تو گیم کی سمجھ آتی ہے، آپ نے گیم کھیلی اور اس کو ڈپازٹ کر دیتے ہیں۔ اغوا کی طرف کیسے آئے، کیسے پلان بنایا اس کا؟ میڈم مجھے پتہ چلا ہے کہ میرا جو اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی تھی، کاروبار کے تمام پیسے جو میرے تھے وہ سارے اس میں 1.5 سال کے اندر میں نے پہلے تو مجھے ذہن میں آ ہی نہیں رہا تھا کہ کتنے پیسے خرچ ہو گئے، کتنے باقی بچتے ہیں۔ 1.5 سال کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میں نے اپنے سارے پیسے ختم کر دیے۔ سارا دن کھیلتے رہتے تھے؟ میڈم بس جب بھی دن کو موقع ملتا ہے، کبھی مطلب زیادہ تر میں گیم میں کھیلتا تھا۔ یہ جو انٹرنیٹ کی آن لائن گیم ہے اس سے دور رہیں۔ میں نے اس میں آ کے اپنی زندگی بھی برباد کر دی ہے، اپنے بچوں کی زندگی بھی برباد کر دی ہے، ساری زندگی کی جمع پونجی اس میں اڑا دی ہے میں نے۔ تو یہ جو آن لائن گیم ہے یہ جوا ہوتا ہے، جوئے کے بارے میں بڑوں نے کہا جوا کسی کا نہ ہوا۔ بہت سے لوگوں کو لگتا ہوگا کہ ان اپلیکیشنز کے پیچھے ایک بہت بڑی IT ٹیم کام کرتی ہے، یہ فیئر طریقے سے جوئے کو الگوریدم پر چھوڑ دیتے ہیں، پر یہی تو آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان اپلیکیشنز کو آپ کو لوٹنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ آپ ان سے کبھی بھی نہیں جیت سکتے کیونکہ آپ کے مقابلے کے اندر ہمیشہ ایک روبوٹ اس گیم کو کھیل رہا ہوگا، کوئی ریئل انسان نہیں۔ جیسا کہ یہ گیمز کلیم کرتی ہیں کہ یہ سب ریئل ٹائم کے اندر ہوتا ہے اور آمنے سامنے ریئل انسان ہی موجود ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا بالکل نہیں ہے کیونکہ یہ روبوٹ پروگرام ہی ایسا ہوا ہے کہ آپ اس کو کبھی جیت ہی نہ سکیں۔ ایسی اپلیکیشنز کو صرف 50 سے 60 ہزار کے اندر ایک اینڈرائڈ ڈیولپر سے کوئی بھی شخص بنوا سکتا ہے اور یہ بعد میں پیسہ بنانے کی مشین ہے۔ ایسی اپلیکیشنز کو پکڑنا، ان کو بین کروانا کیونکہ حکومت کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے، لہٰذا یہ لوگ بھاری پیسہ دے کر اس ایپ کی پروموشن ایسے لوگوں سے کرواتے ہیں جن کی اچھی خاصی فالوئنگ موجود ہوتی ہے۔ کچھ یوٹیوبرز کو تو یہ باقاعدہ سیلری دیتے ہیں جو کہ آپ کو لائیو یہ گیمز کھیل کر پیسہ بنا کر دکھاتے ہیں، کبھی ٹرکس کے نام پر تو کبھی آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے۔ در حقیقت اسی طرح کی ویڈیوز جان بوجھ کر پوسٹ کی جاتی ہیں۔ یہ لوگ اس ایپ کے پیڈ انفلوئنسرز ہوتے ہیں جہاں پر ایک خاص قسم کا ڈیمو اکاؤنٹ ان کو یہ اپلیکیشن دیتی ہے جہاں پر یہ صرف جیتیں گے اور یہ لائیو پیسہ بنا کر باقی دیکھنے والوں کو بھی اس ایپ کے اندر انویسٹ کرنے کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ یہ سب لوگ آپس میں ملے ہوتے ہیں۔ شروع میں اس طرح کی ایپس آپ کے دماغ کے ساتھ اس طرح سے کھیلتی ہیں کہ آپ کو 100 روپے تک کی چھوٹی سی اماؤنٹ انویسٹ کرنے کا کہتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو کسی پریڈکشن کا کہتے ہیں، مثال کے طور پر سپورٹس کے اندر کون سی ٹیم جیتے گی، کتنا سکور کرے گی وغیرہ وغیرہ۔ جب آپ اپنی پریڈکشنز لگا کر اس گیم کو کھیلنا شروع کریں گے تو اس ایپ کو ڈیزائن ہی ایسا کیا گیا ہے کہ شروع کے اندر تو آپ بہت سارے پیسے سے جیت سکیں گے۔ اس کی وجہ سے ہوگا کیا کہ آپ کا لالچ ہر روز بڑھتا جائے گا اور آپ کے مائنڈ کے اندر ایک ڈوپامین نامی ہارمون ریلیز ہونے لگے گا جو کہ ہر خوشی اور نشے کی صورت میں انسانی دماغ کے اندر نکلتا رہتا ہے۔ خطرناک بات یہ ہے کہ یہ ڈوپامین ایک نشے کی طرح ہوتا ہے اور آپ کا دماغ ہر بار اس کی مزید ڈیمانڈ کرنے لگتا ہے۔ یعنی کہ شروع میں اگر آپ نے اس کو 1 گھنٹہ کھیلا تو اگلی بار 2 گھنٹے، اس کے بعد 4 گھنٹے اور اس کے بعد پورا دن اس کا نشہ آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ ڈوپامین کی ڈیمانڈ آپ کے دماغ کے اندر مسلسل بڑھتی جائے گی، بالکل ایک نشے کی طرح۔ لیکن جیسے ہی آپ اس کے اندر کوئی بڑی اماؤنٹ انویسٹ کریں گے تو اس کے بعد آپ کے ہارنے کا سفر شروع ہو جائے گا۔ اس طرح کی ایپس زیادہ تر آئلینڈ کنٹری سے آپریٹ کرتی ہیں جہاں پر ان کے ڈیٹا کو مانیٹر کرنا اور چیک کرنا بھی امپاسبل ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے کیسے اور کتنے لوگوں کو لوٹا ہے۔ ان ایپس کو بنانے والے آنرز 3rd ورلڈ کنٹریز سے یہ تمام پیسہ لوٹ کر اس وقت بلینئر بن چکے ہیں۔ یہ لوگ زیادہ تر کمزور نفسیات والے لوگوں کو ٹارگٹ کر کے انہی کو لوٹتے ہیں۔ ہر وقت جوئے کے اندر رہنے والے لوگ زیادہ سے زیادہ مال کمانے کی امید اور نقصان کے خوف کی وجہ سے آرام اور اطمینان اور سکون سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ زیادہ تر بے سکونی کی وجہ سے یا تو پاگل ہو جاتے ہیں یا پھر دل کے مرض کی وجہ سے اپنی زندگی گنوا بیٹھتے ہیں۔ اس شخص کے دل میں ہر گزرتے وقت کے ساتھ لالچ کے اندر اضافہ ہوتا جاتا ہے کہ شاید اس بار جوا کھیلنے کی وجہ سے وہ جیت جائے۔ اسی جذبے کی وجہ سے وہ مزید وقت اور اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے کہ اگر جیت جائے گا تو اس کا نقصان بھی پورا ہو جائے گا، لیکن ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے۔ یہ شخص اللہ کی یاد اور نماز سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر محنت اور سکل کے بغیر کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ آپ کامیاب ہو سکیں اور بہت سارا پیسہ کما لیں۔ جو بھی شخص آپ کو اس طرح کے شارٹ کٹس بتاتا ہے یا تو وہ خود اپنا فائدہ دیکھ رہا ہوتا ہے یا پھر آپ کو لوٹ رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ حرام ہے۔ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہوتی ہیں۔ یہ ایپس آپ کے ساتھ مائنڈ گیمز کھیلتی ہیں جس کو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اس وقت گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس طرح کی فراڈ جوئے کی ایپس کو جو کہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر گیمز کے نام پر لوٹ رہی ہیں، ان پر سخت سے سخت قانون سازی کریں۔
ان کو بین کروائیں۔ جوئے کے عادی افراد کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹر قائم کیے جائیں جیسے نشے کے عادی افراد کے لیے کیے جاتے ہیں، تاکہ یہ لوگ سوسائٹی کے اندر نارمل ہو کر ایک بار پھر سے واپس آ سکیں، کیونکہ اس ایک شخص سے پورا خاندان جڑا ہوتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ سب لوگ مل کر ان سو کالڈ انفلوئنسرز کا بائیکاٹ کریں جو کہ اس جوئے کی ایپس کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ایسی تمام ویڈیوز پر گیملنگ از حرام کا ٹرینڈ سٹارٹ کریں تاکہ ان لوگوں کو آئینہ دکھایا جا سکے۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی اس کے متعلق اویئرنیس دیں کہ ان فراڈ ایپس کے چکر میں مت پڑیں، اسکل سیکھ کر اپنے حالات کو بہتر کریں، ورنہ جب تک بے وقوف لوگ زندہ ہے فراڈیا کبھی بھوکا نہیں مر سکتا۔ باقی اگر آپ کے ساتھ کبھی ایسا کوئی ایکسپیرینس ہوا ہے تو اس کو کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور شیئر کریں، میں آپ کا ہر ایک کمنٹ پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اسے ضرور لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔